میاں تو فیل صاحب گھر ہی آ جرا چلو بیمار تھوڑے سامنے ہی سی دستخط کرا لے سی انہوں نے ہاں دستخط آپ کرا لے سی اسی بھی یہ اپنے تے ہو گئے سی نا ادھر سارے دستخط چلو ٹھیک ہے بسم اللہ دادا جی انہوں نے وکیل بنایا انہوں نے باپ دی جگہ وہی تھی نا نہیں وہ چاہیے ہی انہوں دا انہوں دے ہوں کسی دا حق نہیں بنتا اتنے ہوئی سی سربراہ وہ خیریت نہ رکھے اللہ پاک شروع کریے ہاں سب کرو شروع اللہ دا نام لے کرو شروع ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا والنساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما عزیزم محمد عرفان اور پیاری بیٹی صبا نورین، نکاح کی جس تقریب میں ہم سب اس وقت شریک ہیں، میرے اور آپ سب کے آقا اور مولا فدا ابی امی روحی سید کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں یہ کوئی خانہ آبادی کا معاملہ نہیں کہ کوئی رسم ہے کہ گھر آباد کرنے کی، نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے 10 سالہ خادم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین۔ میں ابھی مسجد میں نماز ادا کر کے حضور نے نماز کی بھی قدر نہیں بیان کی، نہ حج کی، نہ روزے کی، جس عمل کی بیان فرمائی کہ جب بچے کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی آدھے دین کی وہ فکر کرے، تنہا نکاح کو آدھا دین قرار دیا، باقی سارا حج، نمازیں، جہاد ایک خانے میں چلا گیا، اس کو فرمایا کہ یہ آدھا دین۔ اور اللہ امت کے علماء پر رحم فرمائے جنہوں نے یہ بات کہی کہ نکاح جہاد سے بھی افضل ہے۔ جہاد اسلام کی چوٹی ہے کہ لوگ جانیں دیتے ہیں دین کے لیے، مگر اس کو اس سے بھی افضل عمل قرار دیں، کیونکہ جہاد میں ضروری نہیں کہ غیر مسلم ضرور اسلام لے آئے، ہو سکتا مقابلہ کرتے قتل ہو جائیں، جہنم چلے جائیں، مگر نکاح ایک ایسا پرامن طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر زوجین کو نیک اولاد دے اور ان کے بعد رہے تو یہ ایسا جاری کھاتا ہے کہ یہ فوت بھی ہو جائیں تو ان بچے بچیوں کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی خوشی کا باعث ہے کہ خود پیغمبر خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو تمہاری خوشی نہیں، وہ میری خوشی ہے، انی مکاثرم بکم الموت یوم القیامہ، قیامت کے دن جب میرے جھنڈے تلے زیادہ تعداد ہوگی میری امت کی تو میں فخر کروں گا۔ اس لیے یہ نکاح جہاد سے افضل، آدھا دین، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے قرآن مجید کی آپ نے پڑھی آیتیں وہی میں نے دہرائیں کہ 5 مرتبہ ان میں یہ بات دہرائی گی، بچی بھی سن رہی ہے، بیٹا بھی سن رہا ہے، اتقوا اللہ، کہ جب ہم کہیں گے کہ بیٹا تو نے یہ بیٹی قبول کی، اس نے کہا قبول کیا، اب آپ دیکھیں نا، اس کے بعد میں اور آپ سارے رشتہ دار بے بس ہو جائیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، یہ بچے اور بچی کے ہاتھ میں ہماری عزت چلی جائے گی کہ اگر یہ اس عہد کو صحیح طریقہ سے نبھائیں گے تو اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈر کر رہے
اور ظلم سے بچتے رہے، یسر لکم اعمالکم، میں تمہاری زندگیاں سنوار دوں گا، گارنٹی دی ہے قرآن میں، ویغفر لکم ذنوبکم، کوتاہیاں بھی ہوں معاف کریں گا، مگر 5 مرتبہ یہ عہد بازی کہ اللہ سے ڈرنا، عزت کا خیال رکھنا۔ میں نے 3 بیٹیاں رخصت کی ہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ یہی وہ عزت ہے نا کہ بیٹی سے کوئی غیر آدمی بات کرے ہم سر اڑا دیتے ہیں، دیکھے برداشت نہیں کرتے۔ مگر محفل میں اکرم صاحب اب موجود نہیں، دادا جی نے کہا کہ مولانا میں بیٹی دیتا ہوں، اب وہی بیٹی ہے نا جس کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتا، اب اس بچے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ کیوں حلال ہوگی؟ اللہ کا دین حلال کرے گا۔ تو اس دین کا آدمی اگر خیال کرے کہ میں نے بڑی محفل میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول تیری شریعت کے مطابق میں نے اس بیٹی کو قبول کیا، اب میں اس امانت کا حق ادا کروں گا، تو یقین جانے ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت میں بھی اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ بظاہر نورین صبا نورین اکرم صاحب کی بیٹی ہے، اور یہ بیٹا عرفان اپنے والد رمضان کا بیٹا، مگر ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں سورہ الاحزاب کو تو اللہ کہتا ہے یہ دنیاوی ماں باپ ہیں، امہات وازواج امہاتہم، اگر تم عالی خاندان کو دیکھو تو رسول اللہ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، وہ مائیں ہیں، حضور والد ہیں، تم سب آپ کی روحانی نسل ہو۔ اس لیے بچے اور بچی کو چاہیے کہ وہ فاطمہ بن کر دکھائے حضور کی بیٹی، یہ علی بن کر دکھائے کہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، اس طرح زندگی گزارے جس طرح حضور کی بیٹی نے اور آپ کے داماد نے گزاری۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ دنیا کا انتظام ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، کتنی بڑی بات، جانے میری اور آپ کی قربان ہے حضور پر، فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کا سلوک اپنی گھر والی کے ساتھ، گھر والی باپ کا گھر چھوڑ کر جاتی ہے، پردیسی ہو جاتی ہے، اس کو آپ نے سنا اوان عندکم، اب وہ تمہارے بس میں ہے، اس لیے اگر تم نیک سلوک کرو گے تو بہترین مسلمان شمار ہوگے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، خود حضور نے فرمایا کہ میری طرف دیکھو، میں تم سب سے زیادہ اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کریں، یہ